اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی، 5واں حصہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ اس امت کی خصوصیت ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ کل کے موضوع کا باقی حصہ۔ چھٹا، مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی رنج اور مصیبت پہنچے، اس پر گو زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو مصیبت پر صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ یعنی جس شخص کو جب کبھی بھی کوئی مصیبت پہنچی ہو اور اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا بھول گیا ہو اور وہ اب پڑھ لے تو اس کو وہی اجر اب بھی ملے گا۔ ساتواں، ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر سے نکلا تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا، سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا۔ بتلا اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، خدایا تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔